السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹی وی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ماہ رمضان، فضائل و مسائل، کل 50 قسطیں ہیں۔ آج پیش خدمت ہے قسط نمبر 5۔ مساجد میں افطار کا اہتمام کرنا۔ مسجد عبادت اور ذکر کی جگہ ہے۔ کھانا پینا اور سونا عام حالات میں مسجد کے اندر کراہت سے خالی نہیں ہے، اس لیے جو لوگ مسجد کے قریب ہوں اور افطار کر کے بسہولت جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں، ان کے لیے بطریقہ یہی ٹھیک ہے کہ گھر میں افطار کریں اور مسجد میں آ کر نماز پڑھیں۔ تاہم چونکہ افطار بھی ایک طرح کی عبادت ہے اور مسجد میں افطار کرنے کی ایک مصلحت یہ ہے کہ مغرب کی جماعت نہیں فوت ہوتی، اس لیے مسجد میں بھی افطار کرنے کی گنجائش ہے۔ البتہ 2 باتوں کا لحاظ رکھیں۔ نمبر 1، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں، کیونکہ معتکف مسجد میں کھا پی سکتا ہے۔ نمبر 2، مسجد کو آلودگی سے بچانے کا پورا اہتمام کریں، اور اس کی صورت یہ ہے کہ افطار مختصر ہو اور کوئی کپڑا بچھا کر اس پر افطار کا نظم کر لیا جائے، تاکہ مسجد کے اندر آلودہ ہونے کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ نمبر 2، مروجہ افطار پارٹی اور مختلف مفسدات۔ رمضان شریف میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ مختلف طبقات اور مختلف پیشے سے وابستہ افراد کی طرف سے افطار پارٹی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگر یہ محض جذبہ احتساب سے خالص ہو، اللہ کو ہی فی نفسی ہی یہ دینا مقصود ہو، تو یہ جائز ہے، بلکہ مستحسن و مستحب ہے، بشرطے کہ ان امور سے خالی جو مختلف مفسدات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ نمبر 1، اصل تو یہی ہے کہ افطار ایک عبادت ہے اور عبادت کو اس کے نہج پر رکھا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین کے عمل سے اس طرح باقاعدہ پارٹی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ہاں، بلا تداعی کہ اگر کچھ لوگوں کو افطار کرا دے تو باعث اجر ہے۔ نمبر 2، دعوت غیر مسلم کی بھی قبول کی جا سکتی ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غیر مسلموں کی دعوت اور ان کا تحفہ قبول کیا، بشرطے کہ اس کی طرف سے کیا جانے والا افطاری کا سامان اور اس کا ذریعہ آمدنی حلال ہو۔ نمبر 3، اگر کسی سودائی ارادے کے ساتھ افطار پارٹی رکھی جائے تو اس دعوت کو قبول کرنا درست نہیں، کیونکہ ایک تو اس کا ارادہ ذریعہ آمدنی سود ہے اور سود کی حرمت اور شناعت ظاہر ہے۔ دوسرا، اس سے ایسے ادارہ کا تعاون ظاہر کرتا ہے جو سودی کا داعی ہے، گناہ میں تعاون حرام ہے۔ نمبر 4، چندہ فراہم کر کے افطاری کی اشیاء کا انتظام کرنا بھی درست نہیں، کیونکہ اس میں دوسروں سے چندہ کرنے سے عموماً جبر و کراہت کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں میں مال بلا طب نفس لینا اور کھانا اور کراہت سے خالی ہے، خصوصاً افطار میں جو کہ عین عبادت ہے، اس میں لینا اور زیادہ قبیح ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ لا یحل المال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ منہ۔ نمبر 5، افطاری میں غیر مسلموں کو بھی دعوت دی جا سکتی ہے، البتہ افطاری ایک عبادت ہے اور اسلام کے ایک رکن صوم کا اتمام ہے، اس لیے خاص طور پر بلانا پسندیدہ نہیں، کیونکہ ایسا مباح ہے جو کہ آگے چل کر دوسرے مفسدات اور گناہوں کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ کل مباح اور مستحب یفضی الی الحرام، تاہم اگر چند ایک کو بلانے سے مفسد کا اندیشہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ نمبر 6، شہرت
نام و نمود، دکھاوا، ریاکاری مقصود نہ ہو جیسا کہ عموماً پایا جاتا ہے۔ نمبر 7، مرد و خواتین کا اختلاط اور اجتماع بھی نہ ہو، مرد و خواتین کے لیے الگ الگ انتظام کرنے والا اسٹاف بھی ہو، پردہ کا بھی اہتمام ہو، ہر صورت میں یہ ٹھیک ہوگا۔ بے پردگی نہ بنے تو ہر صورت ممنوع ہے۔ نمبر 8، افطاری کا وقت قبولیت دعا کا ہے اور اس بھیڑ بھاڑ میں اس عبادت کا موقع ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا ترک کرنا افضل ہے۔ پھر اس پارٹی کی وجہ سے نماز میں تاخیر، عین افطاری کے وقت گپ شپ اور ہنسی مذاق کا ماحول بھی بن جاتا ہے جو کہ اس عبادت کی روح کے منافی ہے۔ نمبر 9، کسی بھی قسم کے خلاف شرع امور کا ارتکاب لازم نہ ہے، مثلا ویڈیوگرافی، تصویر کشی وغیرہ نہ ہو اور کھانے میں حرام اور نجس چیزیں شامل نہ ہوں۔ اور نمبر 10، خلاصہ یہ کہ تمام حدود شریعہ کی رعایت کرتے ہوئے انتظام ہو، وہاں کوئی خلاف شرع امور نہ ہو، پارٹی کی وجہ سے مغرب کی نماز اور جماعت اور دیگر عبادات نہ چھوٹیں، تو ایسی افطار پارٹی میں حصہ لینے کی گنجائش ہے، تاہم اجتناب اولا اور بہتر ہے۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔